حب اللہ انسان کی سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ اس محبت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان کو اس محبت کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ غافل انسان ہو سکتا ہے، مست انسان ہو سکتا ہے، نشے میں انسان ہو سکتا ہے، وَإِلَّا جو بنیادی ترین جس چیز کی انسان کو ضرورت ہے وہ یہ محبت ہے، اللہ سے محبت۔ اسی محبت سے زندگی میں مقصدیت آتی ہے۔ اللہ کے تصور کے علاوہ آپ زندگی میں مقصدیت نہیں ڈھونڈ سکتے۔ یہ جو آج کل کی نسل ہے، جنزیز ہیں، یہ شاید پورے تاریخ میں وہ نسل ہے ابھی تک کی جسے سب سے زیادہ سہولتیں ملی ہیں۔ ہم اپنا اور ان کو دیکھ لیں، ان کے پاس جو سہولتیں ہیں، اور ہم جب ان جیسے تھے ہمارے پاس کسی ایئر کنڈیشن امام بارگاہ میں بیٹھ کے مجلس سننے کا تصور تو نہیں تھا، انفارمیشن اتنی عام بھی نہیں تھی۔ اسی بارگاہ میں آپ بڑے بڑے علماء کو سن لیتے ہیں، ساری دنیا سے آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ آپ کو ملا ہے۔ جن کو سب سے زیادہ سہولیات میسر ہیں وہ سب سے زیادہ پریشان ہیں۔ بظاہر بہت اچھا جوان نظر آتا ہے، لیکن مینٹل ہیلتھ کے ایشو سب سے زیادہ انہی کو ہیں۔ انہی کا سوال یہ ہے کہ میں کون ہوں؟ ہمارا یہ سوال نہیں تھا۔ مجھے یہ یاد ہے کہ جب ہم بچے ہوتے تھے اور علماء لیکچر دیتے تھے کہ انسان کا سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، ہم کہتے ہیں میرا تو یہ سوال نہیں۔ ہم ایسے جاہل تھے کہ بھئی میرا تو یہ سوال نہیں ہے۔ ابھی یہ جنجیس کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ میں ہوں کون، میں یہاں آیا کیوں ہوں، مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ سارے وہ دین کے سوالات، فلسفے کے سوالات جسے دنیا نے اور سائنس کی ترقی نے انسان کے ذہنوں سے نکال دیے تھے کہ بس تمہیں ہم بتائیں گے، ہاؤ بتاتے جائیں گے کہ کیسے ہوا ہے، یہ کیوں، وائی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم وہ نسل ہیں کہ ہمیں بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی، اچھا یہ کیسے ہوا ہے، اچھا یہ بھی پتہ چل گیا، اچھا یہ بھی ہو گیا۔ اب جب سب ہو گیا تو انہوں نے کہا اچھا سب ہو گیا، لیکن ہم ہیں کیوں، یہ تو کوئی بتائے، اس دنیا میں ہم آئے کیوں ہیں۔ تو اس دنیا میں کیوں آئے ہیں کا واحد جواب، اور جس کے بعد آپ بہت آسانی سے باقی سب جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ خود ان کو پتہ چلتا چلا جائے گا، وہ ہے حب اللہ، اللہ کی محبت۔ جب اللہ کی محبت حل ہو جائے تو پھر اس کے بعد ساری مشکلات بھی اسے معلوم ہو جاتی ہیں کیوں آ رہی ہیں۔ یہ جو زندگی میں مشکلات ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے، کیوں میں ان مشکلات میں ہوں، کیوں میں مینٹل ہیلتھ کے پرابلمس میں ہوں، کیوں میں باقی مالی مشکل میں ہوں، ان سب کے جوابات اس کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ ابھی جو جوانوں پہ بہت بڑا اٹیک ہوا وہ یہ ہوا کہ بھئی اگر خدا ہے تو غزہ میں یہ ساری دہشت گردی جو ہو رہی ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اگر خدا ہے تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس سوال نے بہت تنگ کیا ہے۔ اچھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس سوال کی وجہ سے، اچھا یہ سوال صرف ہم میں نہیں، پوری دنیا میں ہونا یہ چاہیے تھا جو ظالم یہ کر رہا ہے اس سے نفرت ہو، اس کو روکنے کی کوشش کرے، نہیں اس کو نہیں روکنا، اس سے نفرت نہیں کرنی ہے، سوال پھر بھی خدا پہ اٹھانا ہے، اگر خدا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کا جواب بھی اسی کے اندر موجود ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے یا جو دیندار ہیں ان کے لیے تو سوال کا جواب یہی موجود ہے کہ اللہ ہے، اور اس اللہ سے والذین آمنوا اشد حبا للہ،
یہ چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا، یہ تقریباً سب کو یاد ہونا چاہیے۔ والذین آمنوا، یعنی ایمان والے، یعنی مومنین، یعنی ہم کیا ہوتے ہیں؟ اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ ہم سب سے زیادہ ٹوٹ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اگر مومن ہیں، جو کہ ہیں، نہ بھی ہوں تو دعویٰ تو ہے کہ ہم مومن ہیں، تو قرآن میں کہہ رہے مومن وہ ہیں جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ ساتھ ہیں میرے آپ لوگ؟ جو آپ کو اللہ سے محبت مطلوب ہے، یعنی آپ نے اللہ سے محبت کرنی ہے۔ کل میں نے بتایا تھا رحمان و رحیم میں کہ اللہ آپ سے شدید محبت کرتا ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بغیر قید و شرط کے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ آپ سے کرتا ہے۔ ہمیں جواب میں کیا کرنا چاہیے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جواب میں ہمیں بھی اللہ سے پیار کرنا چاہیے۔ اسے کوئی ضرورت نہیں ہے ہم سے محبت کرے، ہماری ساری ضرورت یہ ہے کہ ہم اس سے محبت کریں۔ دیکھ کتنا بڑا فرق ہے۔ جسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہم سے محبت کرے، وہ ہم سے شدید محبت کرتا ہے۔ ہماری واحد ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ سے شدید محبت کریں۔ اگلا جملہ میں نہیں بولوں۔ اسی آیت میں خدا تعجب کرتا ہے کہ یہ جو بتوں کو تراشتے ہیں، یہ اپنے بتوں سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے ہونی چاہیے۔ یہ اپنے تراشے ہوئے بتوں سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے ہونی چاہیے، اور ہم اللہ کو ماننے والے اللہ سے وہ شدید محبت نہیں رکھتے۔ یہ فرض اعضا اس محبت میں اضافے کے لیے ہے۔ اس میں مجھ جیسے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، آپ کو آدھے راستے تک لاتے ہیں، اس کے بعد منزل تک نہیں پہنچاتے۔ ہم محبت اہل بیت کی باتیں کرتے ہیں، محبت اہل بیت کس لیے ہے؟ اللہ کی محبت۔ اس منزل تک پہنچائیں، پھر یہ محبت اہل بیت آپ کی زندگی میں کبھی بھی کم رنگ نہیں ہوگی۔ اگر ادھر سے آئیں گے تو پھر یہ محبت کبھی کم نہیں ہوگی۔ ہمیں اللہ سے شدید محبت کرنی چاہیے، اور محبت کہتے ہی اسے ہیں جو شدید ہوتی ہے۔ آپ کسی سے کہیں میں تم سے تھوڑی سی تم سے محبت کرتا ہوں، بے شک بالکل بھی نہ کرتے ہوں، اس کو بھی پتا ہو، آپ سے مجھے تھوڑی سی تم سے محبت ہے، وہ آپ کی محبت قبول کرے گا؟ اوکے، دفع ہو جاؤ۔ حضرت سلمان نے دیکھا کہ ایک چڑیا ایک چڑی سے، پتہ نہیں مؤنث کیا ہوتا ہے اس کا، کہہ رہا تھا اگر تو کہے تو میں تخت سلمان تیرے لیے پلٹ دوں۔ سلمان نے کہا یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا پیار میں سب کچھ کہا جاتا ہے۔ پیار میں جو باتیں کرتے ہیں اس کو پوچھا نہیں جاتا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا۔ دودھ کی نہریں لا دوں گا، آسمان کے تارے توڑ دوں گا، کون لا تو کوئی نہیں سکتا، نہیں، لیکن آپ جس سے کہتے ہیں اس کو اچھا لگتا ہے۔ وہ یہ تو نہیں کہتا نا کہ نہیں لا سکتے، آپ اپنے اس شدید محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر محبت شدید نہ ہو تو وہ سرے سے محبت ہی نہیں ہے۔ جب ایک عام بچہ، آپ کی اپنی اولاد، اگر آپ کی محبت شدید نہ ہو تو قبول نہیں کرتا۔ دیکھیے ہماری فیملی میں ایک کے نام میں جان ہے، حسین جان، میرا بھتیجا ہے۔ اچھا میری بیٹی جب چھوٹی تھی اس کو نہیں پتا تھا، ہم باہر تھے، ہم آئے، میں نے اس کو کہا حسین جان، یہ ناراض ہو گئی کہ آپ کی جان تو صرف میں ہوں، آپ نے اس کو کیسے جان کہہ دیا؟ یہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں بالکل قبول نہیں کرتے کہ آپ کسی اور کو اظہار محبت کریں۔ کیوں؟ فطرتاً وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے شدید محبت کرو۔ محبت ہوتی ہی وہ ہے جو کہ صرف اس سے کی جائے۔
ویسے تو اسلام میں 4 شادیاں ہیں. اب میری بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، ناراض نہ ہو جائیں. 4 ہیں تو کیا کریں، ٹھیک. لیکن کنڈیشن بھی کیا لگائی ہے کہ جا کے سب سے کہہ سکو کہ میں تم سے ہی شدید محبت کرتا ہوں. برابر محبت کر سکو کہ تو کہہ سکتے ہو جا کے. اگر نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی بہت ہے. ہم سے تو ایک ہی نہیں سنبھالی جاتی، آگے کی تو سوچتے ہی نہیں ہیں. ویسے اسلام میں ہے محبت شدید ہونی چاہیے. اگر شدید محبت نہ ہو وہ سرے سے محبت ہی نہیں ہے. آپ کا بیٹا غیر شدید محبت کو قبول نہیں کرتا، آپ کی بیٹی غیر شدید محبت کو قبول نہیں کرتی، آپ کی بیوی غیر شدید محبت کو قبول نہیں کرتی. آگے آپ خود چلائیں کس کس سے آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں. شدید کہنا ہوتا ہے. وَإِلَّا وہ نہیں مانتا. وہ کون ہے جس نے آپ کو کچھ دیا ہے؟ نہیں، اس نے خرچہ بھی آپ سے لینا ہے، دیا کچھ بھی نہیں ہے، نہ نفقہ بھی آپ سے ہی لینا ہے. اسے بھی کیا چاہیے؟ شدید محبت چاہیے. وہ خدا جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. نہ فقط آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں، کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اسے معصومین کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے. جناب سیدہ کی سجدوں کی بھی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. جو بے نیاز ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنے سارے فرشتوں کو بلا کے کہتا ہے دیکھو دیکھو میری کنیز نماز میں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. وہ فخر کرتا ہے جناب سیدہ کی نماز پر، جناب سیدہ کے سجدوں پر. یہ اگر سمجھ میں آئے ہمیں. ایک صحرا میں بچوں کے لیے، آپ بچے تو نہیں ہیں پھر بھی آپ کے لیے سٹوری ٹائم. ادھر سنیں سٹوری. ایک صحرا میں میاں بیوی تھے، ان پہ سختیاں آ گئی، فاقے آ گئے. تو بیوی نے کہا سنا ہے بادشاہ جو ہے وہ بہت سخی ہے، جاتے ہیں بادشاہ کے پاس، وہ ہمیں کچھ عطا کر دے گا. میاں نے کہا خالی جائیں گے تو بادشاہ کے پاس پہنچنے کون دے گا؟ اگر ہمارے پاس کچھ دینے کے لیے گفٹ ہو تو پھر ہم تو جا کے کہیں گے دربان سے ہم بادشاہ کو گفٹ دینے آئیں گے، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، کھانے کو کچھ نہیں. تو بیوی نے کہا نہیں میرے پاس ہے. کیا ہے؟ میرے پاس مٹکے میں آب نحسان ہے، پانی ہے، گوارا پانی میں نے سٹور کر کے رکھا ہوا تھا. صحرا پانی بھی نہیں ہوتا وہاں. تو کہا ایک مٹکا تازہ پانی میرے پاس ہے، لے جا کے بادشاہ کو تحفے میں دیتے ہیں. وہ آئے، ان کو اجازت بھی مل گئی، بادشاہ کے پاس پہنچے. بادشاہ کو جا کے پانی کا مٹکا، کیا کہتے ہیں مٹکے کو؟ مٹکا ہی کہتے ہیں. یہ بچے پتہ نہیں آج کل کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کوزہ تو آپ نے اور مشکل کر دیا. کسی کو مٹکا سمجھ میں آتا ہو تو کوزہ تو کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک، ہاں. وہ جا کے پیش کر دیا. اب بادشاہ کیا کہے گا؟ پانی کا، وہ بھی صحرا میں سے پرانا سا پانی لا کے بادشاہ کو دے دیا جو منرل واٹر پیتا ہے. ہاں، بادشاہ نے دیکھا، کہا واہ اتنا اچھا تحفہ میرے لیے. کہا یہ پانی سٹور کرو، اس کا جو مٹکا ہے اسے اشرفیوں سے بھر دو. یہ پانی میں نے قبول کیا اور اسے اتنا زیادہ اشرفیاں دے کے بھیج دیا. میاں بیوی کہنے لگے ہم تو سمجھتے تھے صرف ہمارے پاس پانی کی کمی ہے، یہ تو بادشاہ کے پاس بھی پانی کی کمی تھی، اتنا قیمت دے کے اس سے خریدا ہے. ہم بات کرتے ہوئے باہر آ رہے تھے، دیکھا محل کے اندر سے دریا بہہ رہا ہے. بادشاہ کے محل کے اندر دریا بہتا ہے، پھر بھی اس نے ہم سے پانی کا ایک مٹکا لے لیا. ہمارے پانی کے مٹکے کو اس نے قبول کیا. اس کے پاس تو اتنا بڑا
دریا ہے. ایسا بادشاہ ہوتا ہے جی؟ ایسا بادشاہ نہیں ہوتا. کسی کو رات کو نیند نہیں آئی تو اس نے یہ کہانی بنا ڈالی. ایسا بادشاہ نہیں ہے، لیکن ایک ہے. محمد وآل محمد بلند السلام. ایک ہے. اسے کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے قیام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن خریدتا ہے، لیکن قبول کرتا ہے. اور پھر اول تو ضرورت ہی نہیں ہے. اگر پھر بھی اس کو کلیکشن میں رکھنا ہو، آپ بھی بہت سی چیزیں جو ضرورت نہیں ہوتی کلیکشن میں پھر بھی رکھتے ہیں. اگر کلیکشن میں رکھنا ہو، صرف یہ ساری باتیں غلط ہیں، مثال صرف سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں. اگر کلیکشن میں رکھنا بھی ہو تو آپ کے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس جناب سیدہ کے سجدے ہیں. جس کے پاس امیر المومنین کے سجدے ہیں، جس کے پاس حسین کا آخری سجدہ ہے، جس کے پاس امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے سجدے ہیں. میرے اور آپ کے سجدوں کو کون سے کلیکشن میں رکھیں؟ وہ ایسے ہے جیسے آپ کے جی ہاں فلاں صاحب جو ہے بہت قیمتی پتھر انہوں نے اپنے کلیکشن میں رکھے، میں بھی سڑک سے ایک پتھر اٹھا کے لے جاؤں کہ میرے پاس یہ پتھر ہے، یہ رکھے.